بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی انفارمیٹیو دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شطرنج کس نے ایجاد کی اور بادشاہ نے اس کی گردن کیوں اتروا دی؟ آپ نے اکثر شطرنج کے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا کہ کھیل میں وہ یوں منہمک ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ شطرنج اور سیاست دونوں میں مہروں کا درست اور بروقت استعمال ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کھیل میں بھی گرم لوہے پر چوٹ لگانے والا ہی فاتح بنتا ہے۔ شطرنج آغاز سے ہی بادشاہوں، شاعروں اور فلسفیوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ شطرنج کا کھیل صدیوں سے ایسے افراد کا کھیل رہا ہے جن کی ذہنی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جاتا ہے، اور یہ کھیل کھیلنے والے افراد برسوں کی مشق کے بعد ہی خود کو ایک بہتر کھلاڑی کہلوانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے، تو ایسے ہی شطرنج کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ شطرنج یعنی چیس اسی خطے یعنی برصغیر پاک و ہند میں ایجاد ہوئی تھی۔ یہ گیم جس وقت ایجاد ہوئی اس وقت یہاں پر گپتا خاندان کی حکومت تھی، جن کی حکومت کے دوران ولہم اسٹائنرس نام کے ایک شخص نے یہ گیم ایجاد کی۔ اس کی ایجاد کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ داستان جڑی ہے، اور وہ یہ کہ اسٹائنرس نے گیم ایجاد کی تو بادشاہ کے پاس حاضر ہوا۔ بادشاہ نے خوشی کے عالم میں اسٹائنرس سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اسٹائنرس نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا، حضور، چاول کے چند دانے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ اسٹائنرس نے کہا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاول سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولا کیا ہے؟ اسٹائنرس نے کہا، آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر دیں گے، دوسرے دن دوسرے خانے میں دگنا، اور تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے دگنا چاول ڈال کر دیں گے، اور اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ہر خانے میں پچھلے خانے سے دگنا کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ 64 خانے پورے ہو جائیں۔ بادشاہ نے اس بے وقوفانہ مطالبے پر کہکا لگایا اور شرط منظور کر لی، اور اس شرط سے وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا۔ یہ بظاہر ایک آسان کام لگتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا جو آج 3500 سال گزر جانے کے باوجود شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن چاول کا 1 دانہ شطرنج کے پہلے خانے میں رکھ کر اسٹائنرس کو دیا۔ اسٹائنرس نے لیا اور چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے دوسرے خانے میں 2 دانے رکھ کر اسٹائنرس کو دیے، اور تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ چوتھے دن چاولوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ پانچویں دن 16 اور چھٹے دن تعداد 32 ہو گئی۔ ساتویں دن 64 اور آٹھویں دن 128 ہو گئی، یعنی شطرنج کی پہلی رو کے آخری خانے میں چاولوں کی تعداد 128 ہو گئی۔ 9ویں دن اس کی تعداد 256، 10ویں دن 528، 11ویں دن 1024 ہو گئی، 12ویں دن یہ تعداد 2048 ہو گئی، 13ویں دن یہ تعداد 4096 ہو گئی، اور 14ویں دن یہ تعداد 8192 ہو گئی، 15ویں دن یہ تعداد 16384، 16ویں دن 32768 ہو گئی، اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں۔ بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ وہ مشکل میں پھنس گیا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے۔ شطرنج کی تیسری قطار کے آخر تک پہنچتے پہنچتے چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو یہ چاول میدان تک لانے اور اسٹائنرس کو دینے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ جب شطرنج کی تیسری رو کا 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک میں چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا، شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے؟ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے، مگر وہ وقت اور چاولوں کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ آخر کار بادشاہ نے تنگ آ کر اسٹائنرس کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ یہ اندازہ 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا۔ بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم 1 کے ساتھ 19 زیرو لگائیں گے تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول کے دانے بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گی، اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے۔ آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ مگر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکے گا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ایشو کو مینجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ رائز یا سیکنڈ ہاف آف دی چیس بورڈ کہا جاتا ہے۔
شطرنج بنانے والے اور گپتا بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے اسٹائنرز کو بادشاہ نے شطرنج کی چوتھی رو پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا تھا۔ کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے، وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ جھلا اٹھا اور انتہائی غصے میں شطرنج بنانے والے کا سر قلم کروا دیا اور یوں شطرنج کا موجد مارا گیا۔ لیکن شطرنج کی سردردی آج تک قائم ہے۔ شطرنج بھارت سے ایران پہنچی، وہاں سے بغداد، بغداد سے اسپین اور پھر اسپین سے یورپ چلی گئی اور آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شطرنج سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادہ سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، بس ایک کردار نہیں ہوتا اور وہ کردار ہے جج کا۔ جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوتا لیکن سیاست میں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی شطرنج کی ایجاد سے متعلق ایک دلچسپ کہانی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھے سے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔